قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اہل ایمان اور اہل نفاق، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اہل ایمان اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، ان کی فکر، ان کا سوچ، ان کا عمل اور ان کا کردار اہل نفاق سے بڑا مختلف ہے۔ اہل نفاق کا عمل، سوچ، فکر اور کردار، ان دونوں کا زمین و آسمان کے برابر فرق ہے۔ اہل ایمان رب کی اطاعت کرتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور اہل نفاق لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، حج کرتی ہیں، عمرہ کرتی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سخاوت کرتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کوئی حج کر آئے تو باہر نیم پلیٹ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ الحاج۔ پیسہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ جو مال ہم دیں گے لوگ ہماری تعریف کریں، اور اہل ایمان ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرتے جس سے لوگ راضی ہوں، بلکہ اہل ایمان ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اہل ایمان جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اور اہل نفاق جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، فوراً کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اطاعت کرو، پلٹ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اہل نفاق منہ پھیر لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہی نہیں۔ دیکھیں کتنا تضاد ہے۔ اہل ایمان میں اور اہل نفاق میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے کردار میں اور ان کے عمل میں کتنا فرق ہے کہ جب اللہ بلاتا ہے اہل ایمان کو اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ اللہ اس کے رسول تمہارے درمیان میں
فیصلہ کرے، تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرے، جب وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تیرے فیصلے کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا واولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جب اہل نفاق سے اسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم منہ موڑنے والے ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اس دین کو مان لو، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے پیروکار ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر ایک مقام ہے آباء و اجداد کا، والدین کا، ایک عزت ہے، لیکن یہ سب عزتیں محمد پر قربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عزتیں بعد میں ہیں، اطاعت پہلے ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی اگر یہ شخص یہ کہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی بات کو مانتا ہوں اور محمد کے دین کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، منافق ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بھی اس قرآن کو آگے رکھے گا، سنیے حدیث، جو شخص بھی اس قرآن کو آگے رکھے گا، قرآن اس کی قیادت کرتے ہوئے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی زندگی کے سارے ہی فیصلے شریعت کے مطابق کریں، یہ آگے رکھنے کا مطلب۔ قدم اٹھانے سے پہلے قرآن کو دیکھے، شریعت کو دیکھے کہ یہ مجھے کیا کہتی ہے، میں اس قرآن کو مقدم رکھنے والا ہوں، میں اس قرآن کو ماننے والا ہوں، میں اس کی قیادت میں اپنی زندگی گزارنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو شخص اس قرآن کو پیچھے رکھتا ہے، اس قرآن کو پیچھے رکھتا ہے، یہی قرآن اس انسان کو ہانکتے ہوئے جہنم میں لے کر جائے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ کیسے اللہ کے رسول نے تشریح کی، کتنی پیاری حدیث ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہ جو شخص بھی اس قرآن کو پیچھے رکھے گا، اپنی خواہشات کو آگے رکھے گا، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو مقدم رکھے گا، قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈال دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اس کو ہانکتا ہوا جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب مبارک کتاب ہے تاکہ ان کی آیات کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کی آیات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، دیکھا جائے کہ جنت کی نعمتیں کتنی ہیں،
جنت کے محلات کتنے ہیں، جنت میں کیا اور کیا چیزیں ملیں گی، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور غور و فکر اس بات پر کیا جائے کہ اللہ کے رسول کے فرمان موجود ہے، قرآن کی نص موجود ہے کہ جہنم کے کتنے سخت عذاب ہیں، حشر کی کتنی سختیاں ہیں، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیپ پلائی جائے گی، گندا خون پلایا جائے گا، جہنم کے اندر آگ کے سائبان ہوں گے۔ لیدبروا آیاتی، جو شخص بھی ان آیات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جس کے دماغ میں عقل ہے، غور و فکر وہی کرتا ہے، وہی سوچتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، میری زندگی گزر رہی ہے، کیا میری زندگی شریعت کے مطابق ہے، کیا اس قرآن کو میں نے آگے رکھا ہوا ہے یا میں نے پیچھے دھکیلا ہوا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کی قیادت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، یہی وہ قرآن ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے کی اطلاع دیتا ہے، سیدھا راستہ۔ پڑھ لیجئے، معاشرے کی ایک ایک بات کی وضاحت کرنے والا یہ قرآن ہے۔ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، رشتہ داروں کے ساتھ ہو جائے، دوستوں کے ساتھ ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں قرآن کی نص موجود ہے کہ اے بندے اس طریقے سے اپنی زندگی گزار۔ لیکن کتنے وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو پس پش ڈال کر اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، صالح عمل کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ علم حاصل کرنا ہے کہ نیک اعمال کون سے ہیں۔ سب سے پہلے علم حاصل کرو کہ راستہ کون سا ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو یقین ہو جائے یہ راستہ ہے، یہ علم ہے، پھر اس علم کو حاصل کرتے ہوئے اس علم کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ نیک اعمال، صالح اعمال، ہمیں علم ہی نہیں، 40 اور 50 اور 60 سالہ ہم زندگی گزار چکے ہیں، ہم نے وہ کتاب نہیں پڑھی جو کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، جو کتاب اللہ نے نازل کی، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دیجئے، کہہ دیجئے، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اسے جبرائیل لے کر آئے ہیں تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ ہم اس کو حق ہی نہیں سمجھتے، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہ قرآن تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوا ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں، حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، نہیں مانتے۔ کتنے احکامات ہیں اس قرآن کے اندر، ہم ان احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ قرآن جبرائیل لے کر آئے ہیں،
رب کی طرف سے آیا ہے، حق کے ساتھ آیا ہے، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، ثابت قلبی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اہل علم اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں والا اور نبینا برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اس قرآن کا، اور بھائیو یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو اللہ قیامت کے دن زبان دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، نہ اس کو سیکھتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس قرآن کو اللہ قیامت کے دن زبان دے گا اور یہ بولے گا اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک بے ساختہ بازار میں نکل جاتے ہیں اور تاجروں کو کہتے ہیں، تاجروں تم دنیا کما رہے ہو اور مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دکاندار اس کی نظریں گاہک پر ہوتی ہیں اور انتظار میں رہتا ہے کہ کون سا گاہک کھائے گا، کب آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاجروں مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تاجر چھوڑتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں مسجد نبوی میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں، اور کہتے ہیں ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ تم نے یہ کیا مذاق کیا، تم نے یہ کیا مذاق کیا ہے، کون سی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اے تاجروں تم دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے؟ تاجر کہتے ہیں یہاں تو قال اللہ اور قال رسول بیان ہو رہا ہے، کوئی تجارت نہیں، کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تاجروں یہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے، یہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے۔ ہم اس میراث کو بھول چکے ہیں، اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے دنیا میں مگن ہے، لیکن جو اصل میراث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہی تو میراث ہے جو شریعت کے دین کو، اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لو، یہی تو میراث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، طالب علم حاصل کرنے والا نوجوان اکیلا نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے اس کے سر پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہ قرآن پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے ایسے ہی ہیں، مولوی ہیں، کیا بنیں گے؟ مسجد کے امام بن جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا بھائیو سب سے پہلا امام کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھوڑی بات، کسی منبر کا، محراب کا امام بننا کوئی معمولی بات نہیں، اور کسی شخص کے بیان کرنے پر کوئی ایک شخص اہل توحید بن جائے، بہت بڑا اجر ہے۔
پتہ نہیں 700 اونٹ سونے کے لدے ہوئے ہوں، وہ کم ہیں. ایک شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتا ہے وہ زیادہ ہے بھائیوں. اس مسجد میں ماہ رمضان میں 5 لوگ اہل الحدیث ہوئے ہیں، عقیدہ انہوں نے ٹھیک کیا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طالب علم کوئی ادنا سی چیز نہیں ہے. یہاں بھی کلاس لگی ہوئی ہے، یہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے نمازی بھی تجوید قرآن سے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، کس طریقے سے اس قرآن کے تلفظ کو بیان کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے. طالب علم کے لیے دنیا کی ہر شے بخشش کی دعا کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے چونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کتنا بڑا اجر ہے بھائی، کتنی بڑی شان ہے. آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے قرآن کا تلفظ کیجیے، تلفظ کے ساتھ پڑھیے، تجوید کے ساتھ پڑھیے. یہاں مسجد میں عشاء کے بعد کلاس ہے تجوید کی، اور پھر اس کے بعد ترجمے کی، اور میری خواہش ہے انشاءاللہ ہم درس نظامی بھی اسی مسجد میں شروع کریں گے. مجھے 10 افراد 10 نوجوان ایسے چاہیے جو میٹرک کیا ہوا ہو. ہم اس کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پڑھانے کے لیے بندوبست کریں گے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں بھائیوں. یہ علم حاصل کرتے ہوئے اگر انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اصحاب صفا مسجد نبوی میں علم حاصل کر رہے تھے، اور ابو ہریرہ نے یہی کہا تھا کہ یہ میراث لے رہے ہیں، وہ دین، وہ چیز لے رہے ہیں. انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، یہی وراثت ہے جو اللہ اس کے رسول کا دین ہے. خود بھی آئیے مسجد میں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں. ترجمے کی کلاس ہے، تجوید کی کلاس ہے، حفظ کی کلاس ہے. شوق پیدا کیجئے اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں، اور وقت پر نماز ادا کیجئے. بھائیو یہی کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. مر جائیں گے، جنازے ہو جائیں گے، مرتے ہی ہمارے نام تبدیل ہو جائیں گے، مرتے ہی ہماری وراثت تقسیم ہو جائے گی، مرتے ہی ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی، لیکن ایک چیز موجود رہے گی. استاد نے اگر بچوں کو تعلیم دی ہے، دین کی تعلیم دی ہے، قیامت آنے تک وہ دین کی تعلیم اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہے گی. اگر باپ نے بیٹے کو دینی تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، جب تک بیٹا عمل کرتا رہے گا باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کتنا بڑا بینک بیلنس ہے، کتنی بڑی جائیداد ہے اولاد کی صورت میں، شاگرد کی صورت میں، لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. کم از کم اپنے آپ کو تو ٹھیک کیجئے، کم از کم اپنے آپ کو تو اللہ کے دین کے لیے چند گھنٹے، چند منٹ نکال لیجئے تاکہ آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے، آپ کی زندگی بن جائے، اور آپ اس راستے کا تعین کر سکیں جو راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین.